الحمد لله العزيز القهار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم والہ و عظم شانہ و اتم برہانہ و عبد السلام حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات نور مجسم شفیع محشر مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان عمر و محراب ارباب فکر و دانش عاملین عقیدہ اہل سنت رب الجلال کے فضل و توفیق سے جمعۃ المبارک میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس میں آج ہمارا گفتگو کا موضوع ہے شان اہل بیت اطہار. گزشتہ جمعات میں مختلف عنوانات پر بات کی گئی ہے اور اسی آیت پر چند باتیں کی گئی. آج اس سے مختلف انداز میں اسی آیت کے پہلو میں چند گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ دنیا و آخرت میں بلند و بالا ہے، اور اس لیے اس کی نسبت فقط سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت اطہار کی شان کو بیان کرتے ہوئے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 سورۃ نمبر 33 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ، بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے صاف ستھرا کر دے. اس آیت کریمہ میں اہل بیت اطہار کی علمی، عملی اور اعتقادی حیثیات کو اجاگر فرمایا، اور اس میں تمام موضوع کو سمجھنے کے لیے لفظ اہل بیت کا مفہوم سمجھنا چاہیے کہ اس میں لفظ اہل بیت جو استعمال ہوا. تو اس آیت میں اہل البیت دو الفاظ کا مجموعہ ہے. اس میں البیت پر جو الف لام ہے یہ ایک اور لفظ کی نشاندہی کرتا ہے، تو پورا مجموعہ اس طرح بنتا ہے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اہل بیت پر الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے، اور ان نبی کے بدلے میں الف لام کو بیت کی جگہ پر رکھا گیا تو اہل بیت ہو گیا، جو اس مفہوم کو واضح کر رہا ہے کہ یہاں بیت کا معنی ہر گھر نہیں، بیت کا معنی ہر گھر نہیں، بیت کا معنی کوئی عام گھر نہیں، بلکہ یہاں بیت کا معنی خاص اور مخصوص گھر ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا کیا. اور اس گھر جیسا اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کسی انسان کا گھر نہیں بنایا. البیت خاص گھر کو کہا جاتا ہے قرآن کی اس آیت کے تحت. یہی وجہ ہے کہ آپ اس کی خصوصیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں البیت جو خاص مکان، خاص اور مخصوص جگہ کے لیے اس گھر کا استعمال ہوا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے گھر ذاتی جو اپنے اللہ کا گھر تھا اس کی تطہیر اپنے انبیاء علیہ السلام سے کروائی. اس کی تطہیر انبیاء کرام سے کروائی، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر سورہ البقرہ آیت نمبر 125 میں
اللہ فرماتا ہے وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ شاہ فرماتا ہے ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم کو اور اسماعیل کو، تاکید فرمائی کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک خوب ستھرا کیجئے۔ تو اللہ کے گھر کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام یعنی کہ اللہ کے نبی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے حکم ارشاد فرمایا آپ اس میرے گھر کو پاک اور ستھرا کیجئے۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر انبیاء کرام سے پاک کروایا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی تطہیر کو اپنے ذمہ لے لیا۔ یعنی کہ اللہ نے اپنا گھر تو پاک کروایا انبیاء سے، لیکن میرے نبی کے گھر والوں کو، میرے نبی کے گھر کو پاک کرنے کا ذمہ خود نے لیا۔ اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے اہل بیت کی؟ اور آگے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا جو بیان فرمایا آخر میں، اس میں فاعل اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ پاک کر دے، اللہ تطہیر دے دے، اللہ تعالی دے دے۔ اب اگر اس بات کو انسان گھنٹوں بیان کرے تو اس کی چاشنی ختم نہیں ہو سکتی کہ اللہ پاک کر دے، اللہ تطہیر کر دے، اللہ ستھرا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو کتنا عظیم گھر قرار دیا کہ اس کی تطہیر کو اپنے ذمہ لے لیا، میرے نبی کے گھر کو، اور اپنی ذات کی طرف منسوب کر دیا۔ اللہ کی ذات جو کہ دائمی، ابدی اور ازلی ہے، اس واسطے اس کی دی ہوئی تطہیر بھی دائمی ہے، یعنی کہ سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ وہ عظمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر کو یعنی کہ میرے نبی کے گھر کو ہمیشہ کے لیے عطا فرما دی ہے، ہمیشہ کے لیے عطا فرما دی ہے۔ اب بیت رسول کی شان، البیت کا لفظ ہے، اور وہ کون سا گھر ہے؟ جامع ترمذی، اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے، جامع ترمذی کی حدیث موجود ہے۔ میرے نبی نے اس کی بڑی تفصیل سے اس حدیث کو بیان فرمایا، جو کہ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک دن اپنے گھر کا تذکرہ فرمایا، اپنے بیت کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت مطلب بن ابی وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر جلوہ گر ہوئے، منبر پر جلوہ گر ہوئے۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ صحابہ سے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ فقالو، صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی انت رسول اللہ علیہ السلام، فرمایا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے خود جواب دینا پسند کیا۔ میرے نبی نے فرمایا سنو، قال انا محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب، فرمایا آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے اور میرے دادے کا نام عبد المطلب ہے۔ یہ میرے نبی اپنے گھر کی تاریخ خود بیان فرما رہے ہیں، اور فرمایا میرے صحابہ آج اس کی وجہ اس لیے پیش آئی ہے کہ میں اپنے گھر کا تعارف کرواؤں، میں اپنے گھر والوں کی شان بیان کروں۔ اصل وجہ کیا ہے اس کی؟ بیسک پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ جس کی وجہ آج مجھے اپنے گھر کا تعارف خود کروانا پڑا؟ تو میرے نبی نے فرمایا چند لوگوں نے میرے خاندان، میرے قبیلے اور میرے گھر والوں کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں، میرے گھر والوں کے بارے میں، میری اہل بیت کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں، اور آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کا تعارف خود کروں۔ میں کون ہوں، میں کیسے چلا، میں کس ہستیوں سے، کن پاک پشتوں سے پاک رہنوں میں منتقل ہوتے ہوئے آیا۔ فرمایا میرے صحابہ اگرچہ اس کا جواب وہ بھی ہے جو تم نے دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ بھی تعارف ہے، لیکن اس وقت میرا مقصد کوئی اور جواب تھا۔ آج میں چاہتا ہوں تم بھی میرے گھر والوں کی شان خود سنو،
تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج میں اپنے خاندان کی عظمت تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے میرے قبیلے اور میرے گھر والوں کو اتنی شان عطا فرمائی, میرے گھر والوں کو, میرے اہل بیت کو کتنی شان عطا فرمائی. کیوں؟ کچھ لوگوں نے انگلیاں اٹھائی تھی, اب میرے نبی نے اپنے خاندان کے لیے تاریخ کی عظمت کو بیان کیا. میرے نبی نے خطاب شروع کر دیا اور وہ اتنا جامع خطاب تھا کہ تھوڑے وقت میں پوری تاریخ کو میرے نبی نے بیان فرما دیا. آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق الخلق, بے شک اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا, ان اللہ خلق الخلق, بے شک جب میرے رب نے پوری مخلوق کو پیدا کیا, فجعلنی فی خیرہم, تو اللہ نے مجھے بہترین مخلوق میں رکھا, بہترین مخلوق میں رکھا. ثم جعلہم فرقتین, پھر اللہ نے اس مخلوق کو گروہوں میں تقسیم کر دیا, جماعتوں میں, قوموں میں تقسیم کر دیا. فجعلنی فی خیرہم فرقہ, تو میرے رب نے مجھے بہترین گروہ میں پیدا کیا. ثم جعلہم قبائل, پھر اللہ نے اس بہترین گروہ کو قبیلوں میں تقسیم کیا. پھر فجعلنی فی خیرہم قبیلہ, پھر اللہ نے تمام گروہوں کو پیدا کرنے کے بعد مجھے ایک بہترین گروہ میں پیدا کیا, گروہ میں رکھا. ثم جعلہم بیوتا, اب وہ جو قرآن نے لفظ بیوت کا لفظ استعمال کیا, بیت کے لیے استعمال ہوتا ہے, اپنے گھر والوں کے لیے, وہی لفظ میرے نبی نے فرمایا ثم جعلہم بیوتا, تو پھر اللہ نے اس قبیلے کو گھروں میں تقسیم کیا, گھروں میں تقسیم کر دیا. یہ پہلے بات پوری مخلوق سے شروع ہوئی, پھر پوری سطح سے چلتے 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 جا کر ختم میرے نبی نے بات کی اپنے گھر پر. یہ ایک میرے نبی کا جامعہ اور تاریخی کتاب تھا جو منبر پر بیٹھ کر میرے نبی اپنی آل کی, اپنے گھر والوں کی شان کو بیان کر رہے. پھر آگے میرے نبی نے فرمایا ثم جعلہم بیوتا, پھر اللہ نے قبیلوں کو گھروں میں تقسیم کیا. فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے بہترین گھر میں پیدا کیا, بہترین گھر میں میرا میلاد ہوا. فی خیرہم بیتا, میں ان سے اپنے گھر کے اعتبار سے بہتر ہوں, انا خیر, بہتر ہوں. وخیرہم نفسا, اور اپنی ذات کے اعتبار سے, اپنے نفس کے اعتبار سے, اپنے وجود کے اعتبار سے, اپنے جسم کے اعتبار سے میں سب سے بہتر ہوں. میری ذات تو ذات رہی, اللہ نے دنیا میں کسی انسان کا گھر میرے گھر جیسا نہیں بنایا, میری اہل بیت جیسی اہل بیت کسی کی نہیں بنائی. میرے گھر سارے گھروں میں افضل اور میری ذات ساری ذاتوں سے افضل. یہاں پر بیت کی عظمت واضح ہو گئی, اور وہ بیت جس کی مثل کائنات میں موجود نہیں, اور کسی انسان کا گھر اس بیت کی ہم اللہ نہیں کر سکتا, ہو سکتا, اور اس گھر میں رہنے والے ان کی ہم سری کوئی کیسے کر سکتا ہے. اس لیے اہل بیت سے یہاں سمجھنا ضروری ہے کہ اہل بیت سے مراد میرے نبی کی ازواج مطہرات ہیں, میرے نبی کی ازواج مطہرات ہیں. اور اس سے بڑی بات کیا ہے, جب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کثیرا پر لوگوں نے ایک تہمت لگائی, تو قرآن کی 18 آیات میں اللہ رب العزت نے ان کی شان کو بیان کیا. آگے چلیے, یہاں اس میں سر فہرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت اطہار اجمعین میں وہ اہل بیت میں سب سے پہلا نمبر رکھتی ہیں. پہلی دلیل اس کی وضاحت کے لیے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات ہیں, لیکن قرآن کے دوسرے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے آپ کو بیٹے کی بشارت دی. کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس رب کے فرشتے آئے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی. تو اہلیہ محترمہ نے, کیونکہ 90 سال کی عمر تھی, کتنی, اور 90 سال کی عمر میں ڈاکٹروں کا, حکیموں کا کہنا ہے کہ اس حال میں اولاد کا ہونا محال ہے.
اس میں عورت پانچ پن کا شکار ہو جاتی ہے، اس میں اولاد نہیں ہوتی، 90 سال کی عمر ہے، تو آپ نے تعجب فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ نے تعجب فرمایا کہ اس عمر میں کیسے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا، تو فرشتوں نے جواب دیا، قرآن سورہ ہود آیت نمبر 73، قرآن کہتا ہے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اب یہاں پر قرآن کی اندر آیت 10 ہے، اہل البیت کا لفظ ہے۔ قرآن نے کہا، فرشتے کہنے لگے اے ابراہیم کی بیوی، کیا تم اس بات پر تعجب کرتی ہو؟ اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو کہ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر ہیں۔ اے گھر والو، اے گھر والو، اے اہل بیت۔ تو یہاں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اہل بیت کہا۔ اب قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا فرشتوں نے نبی کی بیوی کو اہل بیت کہہ کے بتا دیا کہ نبی کی ازواج جو ہیں وہ اہل بیت کے داخل ہونے میں پہلے نمبر کا مستحق ہے۔ دوسری دلیل، اسی طرح ایک اور مقام اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر کی طرف جا رہے ہیں، مصر کی طرف، تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی گھر والی کا نام ہے صافورہ۔ کیا نام ہے؟ صافورہ۔ تو یہ ساتھ تھی، تو آپ انہیں کہنے لگی ابراہیم علیہ السلام کی، اذ قال موسیٰ لأہلہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ سے کہنے لگے، سورہ نمل کی آیت نمبر 7، یہ دوسرا مقام ہے کہ بیوی کے لیے قرآن نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا۔ آج وہ دوسرے لوگ ہیں جو 10 دن صرف ماتم متم زنجیر زنی کرتے ہیں اور اپنے گھوڑے کو بھی مولا کہتے ہیں، گھوڑے کو بھی مولا کہتے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں، انہوں نے فقط صرف اہل بیت انہیں کہا جنہیں شامل اہل بیت کہتے ہیں، جنہیں میرے نبی نے شامل کیا جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق۔ وہ شامل ہونے والے کون تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کثیرا، اور حضرت حسن اور حضرت امام علی مقام۔ یہ 4 اور 5واں میرے نبی کا نمبر 5 طلبہ، ان کو میرے نبی نے چادر مبارک میں لے کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ تو پہلے قرآن کی آیت اہل بیت کے لیے اتر گئی، انما یرید اللہ لییذھب عنکم الرجس۔ بعد میں میرے نبی نے چاہا کہ ان کو بھی شامل کر لیا جائے، تو ان کو شامل اہل بیت کہتے ہیں، اور اصل اہل بیت نبی کی ازواج ہیں۔ نبی کی ازواج اصل اہل بیت ہیں، اور یہ شامل اہل بیت ہیں۔ جن کو شامل اہل بیت کہا گیا، ان کا نام لینے والے تو ازواج مطہرات کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں۔ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ اصل میں قرآن کے منکر ہیں، قرآن کی سیرت کا انکار کرنے کی وجہ سے دارا اسلام سے خارج ہیں۔ تو سمجھ لیجئے ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس لیے قرآن نے پہلا نمبر ازواج مطہرات کو دیا کہ وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب یہ قرآن کی دوسری جو میں نے آیت پڑھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی صافورہ سے کہا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گھر والی سے کہا، اذ قال موسیٰ لأہلہ، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گھر والی سے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے مصر کی طرف سفر کر کے جا رہے تھے، تو آپ نے اپنی اہلیہ آپ کے ساتھ تھی، تو آپ نے اپنے اہل سے کہا تم ٹھہرو، آلہم کسو نارا، نارا عربی میں تم یہاں پر ٹھہرو، میں تھوڑی دور جا کر آگ لے کر آتا ہوں۔ کیا لے کر آتا ہوں؟ آگ۔ وہ آگ ایک درخت میں لگی ہوئی تھی، ایک درخت تھا، پامر بڑھ رہا تھا، اس کے شعلے اوپر جا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس درخت کے قریب پہنچے تو درخت کے اندر سے آواز آئی، اے موسیٰ اپنے جوڑے اتار دے، تو رب کے قریب آ چکا ہے۔ کس کے قریب آ چکا ہے؟ رب کے قریب۔ یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ جب رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا مقام آئے تو تمہیں جوتیاں اتارنی چاہیے۔ کیا
تو اس لیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم جوتیاں اتاریں. حالانکہ میں ایک علمی مسئلہ بتاتا چلوں. حضور علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام حضور علیہ السلام خود بخاری کے اندر حدیث پاک موجود جوتیاں پہن کر نماز پڑھتے تھے. جوتیاں پہن کر نماز پڑھی جاتی تھی، نالین پہن کر اتاری جاتی تھی. اور دوسرے مذاہب والے جو لوگ تھے یہود و نصارا، وہ جوتیاں اتار کے نماز پڑھتے تھے. اور اہل اسلام کا وتیرہ اور طریقہ تھا کہ وہ جوتیاں پہن کر پڑھتے تھے، کیونکہ حدیث ہے کہ یہودیوں کی اور نصرانیوں کی مخالفت کرو. تو اس مخالفت کی وجہ سے مخالفت تھی اس وقت، تو مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جوتیاں پہن کے نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے. اور یہودی نصرانی کیا کرتے تھے؟ جوتیاں اتار کے کرتے تھے. تو ان سے مشابہت ختم کرنے کی وجہ سے ان کی مخالفت کرنی تھی، تو جوتیاں مسلمانوں نے پہن لی. اب اس دور میں ہم کیوں نہیں پہنتے؟ اب اس دور میں ہم اسی حدیث پر عمل کرتے ہو کہ یہودیوں کی اور نصرانیوں کی مخالفت کرتے ہیں. اب ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کوئی اس طرح کی بات ہے کہ اب جوتیاں اتار کے آپ نماز پڑھیں. لیکن ہم جوتیاں کیوں اتارتے ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت وہ اتارتے تھے اور اب یہ اتارتے نہیں ہیں. یہودی نصرانی عبادت اسی طرح کرتے ہیں. اب ہمیں اسی حدیث پر عمل کرنا ہوگا جس اس دور میں جب حضور علیہ السلام جس حدیث پر اور ان کے غلام صحابہ عمل کرتے تھے کہ وہ جوتیاں اتارتے تھے تو انہوں نے پہن لی تھی. آج یہودی نصرانی جوتیاں پہن کر عبادت کرتے ہیں. اب حکم ہے کہ تم جوتیاں اتار کے حضور کی عبادت کرو. یہ علمی مسئلہ تھا، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب نماز کی حالت میں بالفرض ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازے میں بھی ہم جوتیاں اکثر نہیں اتارتے. اس میں بھی فکر کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ نیچے دیکھیں نجاست جگہ کا پاک ہونا ضروری. اگر جگہ ناپاک ہے تو آپ کی جوتیاں پاک ہیں تو آپ جوتی میں نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اللہ کے قریب آ چکے ہیں تو آپ اپنی جوتیاں اتار دیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جوتیاں اتار دی تو وہاں سے آگ لائی. اب وہ سردی کا موسم تھا، سردی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے دور اس آگ کو دیکھا تو کہا میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں. اس وقت اپنی بیوی سے حضرت صافورہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اذ قال موسیٰ لأہلہم کثوا، کہ اپنی اہلیہ سے کہا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گھر والی سے کہا تو آگ کا لفظ یہاں پر بولا گیا. قرآن مجید کے یہ دونوں مقام اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ اہل بیت میں جن کا نام سر فرشت ہے وہ مقدس خواتین ہیں، وہ مقدس ازواج مطہرات ہیں جن کو آپ کے ساتھ عقد نکاح کی نسبت حاصل ہے. عقد نکاح کی نسبت آیت کریمہ میں ازواج مطہرات کے تذکرے کے بعد رسول اللہ نے ان کے علاوہ مقدس نفوس کو چادر کے نیچے، جس طرح میں پہلے بتا چکا، اہل بیت کو شامل کیا. اور یہی وجہ ہے کہ انما یرید اللہ سے پہلے ساری ضمیریں مؤنث کی استعمال کی. یہ علمی ٹرم ہے، یہ صرف نحو والے لوگ سمجھتے ہیں. مؤنث کی ضمیریں استعمال کی اور بعد میں بھی مؤنث کی استعمال کیا، مؤنث کو، اور صرف جن کے شامل نہ ہونے کا کام کیا جاتا تھا. حضرت علی، حضرت حسنین کریمین، اس وہم کو دور کرنے اور حسنین کریمین کو شامل کرنے کے لیے مذکر کی ضمیریں استعمال کی گئی تاکہ ان کا کوئی انکار نہ کر سکے. اس کے علاوہ ازواج مطہرات کے اہل بیت میں شامل ہونے کے لحاظ سے کوئی شک ہی نہیں ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی مؤنث کی ضمیریں استعمال کی ہیں. قرآن کی اس آیت میں وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ یا ایھا النبی قُل لِأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ. یہ یہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33. اب ازواج مطہرات کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جنتی نہیں ہے، دوسرے وہ جو اندر سے بھی کالے باہر سے بھی کالے ہیں. اور میں بدبخت کالے کا تذکرہ کرنے لگا ہوں یہاں جمعے کی عظیم اجتماع میں کہ گزشتہ تقریباً 20-25 دن آصف علی نام کا بندہ یہ ترلائی میں اپنے ان کا ذاکر تھا، اس نے آ کر سرے عام سیدنا صدیق اکبر کو معاذ اللہ کافر کہا. ہم آج اس جمعے کے اس اجتماع میں مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں
کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کو بالفور گرفتار کر کے ان کو سزا دی جائے، کیونکہ پاکستان ہمارے اکابرین نے بنایا ہے، جس پاکستان میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی عزت اور ناموس پر مٹنے والے بھی موجود ہیں۔ اسی طرح پورے پاکستان میں ریلیاں نکالی گئی، احتجاج کیے گئے، تو اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر وہ ذات ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن سورہ الانفال آیت نمبر 140 میں واحد صدیق اکبر کے بارے میں لفظ استعمال ہوا، اذ یقول لصاحبی، کہ حضرت ابوبکر صدیق صحابی ہیں اور ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور جو قرآن سے مسئلہ ثابت ہو اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اس لیے ہم اس جمعے کے اجتماع میں ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کے شر انگیز اور اس طرح فرقہ واریت کو ہوا دینے والے لوگوں کو ان کو گرفتار کیا جائے، اور سننے میں آیا کہ اس کے خلاف FIR بھی کاٹی گئی، لیکن اس کے باوجود حکومت کے اندر اسی مذہب کے بڑے بڑے جو ماننے والے تھے انہوں نے راتوں رات اس بندے کو UK باہر بھجوا دیا، جس کے اوپر FIR بھی کاٹی ہوئی تھی۔ اور ایک ایسا بندہ جو محافظ ناموس ختم نبوت، ناموس رسالت، محافظ ناموس صحابہ والے ہیں، جس بندے نے 30 اور 32 سال درس حدیث دیا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پھیلایا ہو، اور جس کا پکا سنی ہونا ثابت ہو، اور جس کے ہزاروں شاگرد ہو، میری مراد شیخ الاسلام ڈاکٹر مفتی آصف اشرف جلالی صاحب، ان کو بغیر ایک جھوٹی FIR کاٹ کر کے ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، اور اسی کے مقابلے میں جس بندے نے گستاخی کی وہ سرے عام باہر ممالک میں بھیج دیا گیا۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف اور مدینے کا نام لینے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کون سا انصاف ہے کہ جس ملک میں صحابہ کرام کے خلاف بک کرنے والوں کو ٹکٹ دے کر باہر بھجوا دیا جائے، اور جو ان کی عظمت اور شان کو اجاگر کرنے والے ہوں انہیں جیل کی شرابوں کے اندر بند کر دیا جائے۔ ہم اس طرح کے پاکستان کی اس سیاست کو اور اس نظریات کو ہرگز ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس بندے کو باہر سے ٹرائل کے ذریعے منگوایا جائے اور اس کو گرفتار کیا جائے۔ اللہ کو اسے سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق کی آواز کو سننے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محترم ازواج مطہرات جن کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ان کا مقام کیا ہے، تو سن لیجئے میرے نبی نے کیا فرمایا۔ کنز العمال کی حدیث نمبر 31939 ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، خود میرے نبی نے فرمایا، ان اللہ تعالی ابالی ان اتزوج الی اہل الجنہ۔ میرے نبی نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے، اللہ نے انکار کیا ہے کہ میں کسی خاتون سے شادی کروں مگر جنتی خاتون سے، مگر یعنی کہ اللہ اقرار کر رہا ہے کہ میں جس سے شادی کروں وہ جہنمی ہو ہی نہیں سکتی، وہ جنتی ہو۔ کیا ہوگی؟ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ میرے نبی کی ازواج جنتی ہیں، اور اہل سنت کا جو مسلک ہے وہ یہ مدار ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مسلک عطا کیا جس مسلک میں اہل بیت کی محبت کو بھی ایمان کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اور ازواج مطہرات کی اور صحابہ کرام کی محبت کو اور ایمان اپنے ایمان کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کے خلاف بک کرتے ہیں وہ بھی بے ایمان ہیں، اور جو اہل بیت کا نام لے کر صحابہ پر بک کرتے ہیں وہ بھی بے ایمان ہیں۔ ایمان کامل ہونے کے لیے ضروری ہے صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت بھی ایک دل میں جمع ہو، تب بندہ سنی بنتا ہے۔ آئیے میں دونوں کے بارے میں ایک ہی حدیث ترمذی شریف کے اندر سے دونوں کی محبتوں کو بیان کرتا ہوں۔ ایک ہی ترمذی شریف کی حدیث ہے، اسی میں سے ایک حدیث دوسرے لوگ پڑھتے ہیں جو صرف محرم میں نظر آتے ہیں، اور ایک حدیث جامع ترمذی کے اندر دوسری موجود ہے جو صرف صحابہ کا نام لیتے ہیں اور صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ پورے 11 مہینے وہ ایک روایت پڑھتے ہیں دوسری نہیں پڑھتے، اور ہم سنی ہیں، ہم 12 مہینے یہ دونوں حدیثوں پر عمل کرتے ہیں۔
آئیے وہ کون سی دو حدیثیں ہیں؟ ایک ہی ترمذی شریف کی حدیث ہے، اسی کے اندر دو حدیثیں موجود ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3722 ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ جامع ترمذی وہ حدیث کی کتاب ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جس کے گھر میں موجود ہوگی، میرے نبی نے امام ترمذی کو خواب میں آ کر بتایا کہ تو نے جو ترمذی شریف کی حدیث کی کتاب میں لکھی ہے میری حدیث کی، جس کے گھر میں یہ موجود ہوگی اس کے گھر میں میں خود موجود ہوں۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا، اور اہل علماء فرماتے ہیں جب تم گھر میں جاؤ، گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام پڑھو، کیونکہ میری روح ہر گھر میں موجود ہے۔ تو اس لیے اپنے گھر میں جا کر اگر کوئی نہ ہو تو نبی پر درود و سلام پڑھ لیا کرو، السلام علیکم ایھا النبی۔ اب میں حدیثیں بیان کرنے لگا ہوں، کتنا موازنہ دیا جاتا ہے۔ اگر رافضیوں والا عقیدہ ہوا تو پھر صرف اس حدیث پر عمل ہوگا جو صرف اہل بیت کا نام لینے والے ہیں، وہ یہ والی حدیث پڑھتے ہیں، پورا محرم یا پورا سال پڑھتے رہتے ہیں۔ کون سی حدیث ہے سنیے، میرے نبی نے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ واحبوا لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی۔ یہ میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کیونکہ اس نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ سے محبت کرو کیونکہ اس نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہے، زندگی عطا کی ہے، تمہیں اولاد عطا کی ہے، ہر طرح کی نعمتیں عطا کی، اس سے محبت کرو۔ اور آگے کیا ہے، وَاحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، میرے نبی فرماتے ہیں اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا معبود ہوں۔ مجھ سے محبت اللہ کی وجہ سے کرو کہ میں اللہ کا پیارا معبود ہوں۔ اور آگے فرمایا وَاحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔ یہ دیکھیں کہ کس طرح کا میرے نبی نے ربط جوڑا ہے کہ اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا معبود ہوں، اور میری آگ سے محبت کرو میری وجہ سے کہ میری اہل بیت ہے۔ اب یہ والی حدیث ایک طبقہ پڑھ کے صرف اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، کیا وہ محبت کرو اہل بیت سے، اور صحابہ کو گالیاں دیتا ہے۔ نہیں بابا، ہم ایک حدیث کو نہیں مانتے، ہم تو دونوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آئیے اسی جامع ترمذی کے اندر حدیث دوسری موجود ہے، اٹھائیے یہ جامع ترمذی حدیث نمبر 3797 ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا میرے نبی نے فرمایا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فبحبی فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد اذى اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ سے محبت کرو۔ کس سے محبت کرو؟ صحابہ سے محبت کرو۔ کیوں؟ ان سے محبت کرنا میری محبت ہے اور ان سے بغض کرنا میرا بغض ہے۔ اب دونوں جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہیں، جنہوں نے دونوں سے محبت کی وہ کامیاب، اور جنہوں نے فقط صحابہ سے محبت کی اور اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ خوارج ہو گئے، اور جنہوں نے صرف اہل بیت سے محبت کی اور صحابہ کے خلاف باتیں کی وہ روافض ہو گئے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، نہ ہم روافض ہیں نہ ہم خوارج ہیں، اہل سنت وہ ہیں کہ جن کے دل میں صحابہ کا پیار بھی موجود ہے، اہل بیت کا پیار بھی موجود ہے۔ حضرات محترم، اور ساتھ میرے نبی نے فرمایا لا تتخذوہم غرضا بعدی، فرمایا انہیں میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، ان کی تنقید نہ کرنا، ان کے خلاف بات نہ کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر ان کو اذیت دینا، مجھے اذیت دینا، اور جس نے مجھے اذیت دی فقط آذ اللہ، اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ تو یہ ابو بکر صدیق کی گستاخی کرنے والے نے میرے نبی کی، ابو بکر کی گستاخی نہیں کی، میرے نبی کی گستاخی کی، اور میرے نبی کی گستاخی کرنے والا وہ اللہ کی گستاخی کرتا ہے۔ تو اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس طرح سوشل میڈیا پر جو سرے عام صحابہ کرام کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور شدید مذمت کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی ان کو پابند سلاسل کیا جائے جو میرے نبی کے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، اہل بیت کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ الرحمن الرحیم۔
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وَأَعْظَمَ شَانَهُ وَأَتَمَّ بُرْهَانَهُ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایتی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آج جمعۃ المبارک کا مقدس دن نصیب فرمایا، اور اس کا لاکھ لاکھ شکر یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی پاک اولاد اور پاک صحابہ کا تذکرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک دو احادیث مبارکہ بیان کی گئی، ایک میں صحابہ کی محبت کو بیان کیا گیا اور ایک حدیث میں اہل بیت کی محبت کو بیان کیا، اور میرے نبی نے وہ جو روایت پیش کی، دونوں روایات جامع ترمذی کی صحابہ کے بارے میں جو روایت آئی ہے وہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3722 نمبر تھا، اور اسی طرح اہل بیت کے حوالے سے جو جامع ترمذی کی حدیث تھی وہ 3797 اس کا نمبر تھا، اس میں یہ روایت موجود تھی۔ آج میں دو اور روایت صحابہ و اہل بیت کی محبت کے حوالے سے بیان کر کے میرے نبی نے جو رزلٹ بیان کیا کہ تمہیں جو اجر ملے گا میری آل سے محبت کرنے پر اور میرے اصحاب سے محبت کرنے پر، وہ اجر کیا ملے گا، اس پیار کرنے والے کا مقام میرے نبی کے نزدیک کیا ہے، آج دو حدیثیں اور بیان کر کے پھر میں اسی آیت کی طرف آ کر اسی کے مطابق قرآن سے دوسری آیت جو صحابہ کی شان کو بیان کرتی ہے، تاکہ ربط ہمارا قائم ہو جائے کہ ہم صحابہ والے بھی ہیں، اہل بیت والے بھی ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ اور یہ دو محبتیں آپ کو باقی مسالوں کے اندر ایک ہی دل میں دو محبتیں ملنا محال ہوں گی، کسی میں نظر نہیں آئیں گی۔ کوئی اہل بیت کا نام لینے والا صحابہ سے دور ہے، صحابہ کا بغضی ہے، اور کوئی صحابہ کا نام لینے والا اہل بیت کا بغضی ہے۔ اس رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عقیدہ اہل سنت وہ عقیدہ عطا کیا ہے کہ جس دل کے اندر صحابہ کی محبت بھی موجود ہوا کرتی ہے اور اہل بیت کی محبت بھی موجود ہوا کرتی ہے، اور جس دل میں ان دونوں کی محبت موجود ہو وہ سنی کا دل ہوتا ہے، وہ سنی کا دل ہوتا ہے۔ آئیے آج پھر جامع ترمذی کے اندر اسی پیرائے میں نے دو حدیثیں بیان کرنی ہیں، پھر آگے میں قرآن کی وہی آیت کی طرف آؤں گا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا؟ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان دونوں کو میرے نبی نے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے پکڑا. جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3733 ہے. یہ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق حدیث کا نمبر ہے. میرے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ سنیے حدیث. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدی حسن و حسین. روایت کے اندر آتا ہے میرے نبی نے حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں کا ہاتھ پکڑا. دونوں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور میرے نبی نے فرمایا فقال من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی. میرے نبی نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور جس نے ان دونوں سے محبت کی. اور آگے لفظ سنیے وَأَبَاهُمَا، جس نے ان دونوں کے باپ سے یعنی علی سے محبت کی. وَأُمَّهُمَا، اور جس نے ان دونوں امام حسن اور امام حسین کی والدہ سے محبت کی، حضرت فاطمہ کے ساتھ. میرے نبی نے آگے رزلٹ بیان کیا. یہ محبت یعنی کہ مجھ سے محبت جس نے کی، امام حسن سے محبت کی، امام حسین سے محبت کی، اور ان دونوں کے والدین سے علی اور فاطمہ سے جس نے محبت کی، ان پانچوں سے جس نے محبت کی، میرے نبی نے رزلٹ بیان کیا. اس کا مقام یہ ہوگا، میرے نبی نے فرمایا کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ میرے درجے میں ہوگا. قیامت کے دن وہ میرے درجے میں ہوگا. حضرات محترم، صحابہ و اہل بیت کی محبت، اب یہاں پر اس حدیث میں صرف اہل بیت کی محبت کا رزلٹ میرے نبی نے یہ دیا کہ قیامت کے دن یہ محبت، اس کا اجر تمہیں یہ ملے گا کہ کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ میرے درجے میں جنت میں داخل ہوگا. اور ساتھ اس حدیث میں یہ لفظ بیان کیا گیا کان معی فی درجتی یوم القیامہ. ان اہل بیت کی نفوس قدسیہ کے ساتھ محبت کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ میرے جنت کے درجے میں ہوگا. اب آئی بات میرے نبی کے صحابہ کی، اب آئی نبی کی ازواج کی بات. ان سے محبت کرنے والوں کا مقام کیا ہے؟ تو دوسری حدیث سنیے. کنز العمال کے اندر حدیث نمبر 32,525 ہے. 32,525 کنز العمال کی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق. دوسری حدیث سنیں، میرے نبی نے فرمایا من احب اصحابی، جس نے میرے صحابی سے محبت کی، وازواجی، اور جس نے میری ازواج سے محبت کی، میری بیویوں سے محبت کی، واحبابی، اور جس نے میرے احباب یعنی کہ میرے احباب سے مراد قیامت تک میری نبی کی امتی سے، ان سے محبت کی. اور آگے لفظ سنیے وَأَهْلَ بَيْتِي، اور جس نے میری آل بیت سے محبت کی. جس نے مجھ سے محبت کی، میرے صحابی سے محبت کی، میری ازواج سے محبت کی، میرے احباب سے محبت کی، اور میرے اہل بیت سے محبت کی. آگے لفظ سنیے، میرے نبی نے فرمایا وَلَمْ يَطْعَمْ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ، میرے نبی نے فرمایا ان ساروں میں سے، سارے صحابہ میں، ساری ازواج میں، ساری اہل بیت میں، اور سارے احباب جن سے تم نے محبت کی، کسی ایک کے بارے میں کسی نے ان پر تام نہیں کیا، کسی نے ان کے ساتھ تام نہیں کیا، اور کسی کے خلاف کوئی بغض نہ رکھا. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ وَخَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مُحَبَّتِهِمْ، جب وہ دنیا سے گیا تو اس کے دل میں صحابی کی محبت بھی تھی، میری ازواج کی محبت بھی تھی، میرے احباب کی محبت بھی موجود تھی، اور میری اہل بیت کی محبت اس کے سینے میں موجود تھی. آگے وہی لفظ جو پہلی حدیث جامع ترمذی کی میں نے بیان فرمائی، جس میں خالصتاً پنجتن پاک کے بارے میں حضرت امام حسن، امام حسین، اور اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرمایا
کان معی فی درجتی یوم القیامہ، وہی لفظ اس دوسری کنز المال کی حدیث نمبر 32,525، اس میں میرے نبی نے اسی طرح کا رزلٹ بیان فرمایا۔ فرمایا جس نے میرے صحابی سے محبت کی، میرے احباب سے، میری ازواج سے اور میری اہل بیت سے محبت کی، اور اس محبت میں کسی ایک کے ساتھ بھی اس نے لام تام نہیں کیا، کسی نے ان سے بغض نہ رکھا اور دنیا میں اس حال میں گیا، ان ساروں کی محبت اس کے سینے میں موجود تھی۔ آگے فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ بھی میرے ساتھ جنت کے اندر میرے درجے میں ہوگا۔ اب ان حدیثوں سے ہمیں رزلٹ کیا پتا چلا؟ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر، یہ دل صرف اہل سنت کا دل ہے، یہ عقیدہ صرف اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جس دل میں، جس عقیدے میں صحابہ کا پیار بھی موجود ہے، اہل بیت کا پیار بھی موجود ہے، الحمدللہ ان دونوں حدیثوں کے مطابق قیامت کے دن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، میرے نبی کی ازواج، اہل بیت، میرے نبی کے اصحاب سے پیار کرنے والا قیامت کے دن میرے نبی کے ساتھ جنت میں اس درجے میں ہوگا جس میں میرے نبی کی ذات موجود ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں قیامت تک، مرتے وقت تک یہ دونوں محبتیں ہمیں نصیب ہوں اور اسی پر ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، سورت نمبر 33، اس میں سے میں نے صرف ایک آیت پیش کی تھی جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ لفظ فرما کر میرے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارادہ ہے اور اللہ چاہتا ہی یہی ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، آپ کو اللہ آلودگی سے، رجس سے، پلیتگی سے تمہیں دور کر دے۔ کیا کر دے؟ دور کر دے۔ تو مجھے بتائیے، جسے اللہ ہر طرح کی آلودگی سے، ناپاکی سے دور کر دے، وہ تو ہوتا ہی پاک ہے، بات تو ختم تھی، پاک ہو گیا جب اللہ تعالیٰ نے اسے آلودگی سے، پلیتگی سے دور رکھ دیا۔ لیکن آگے لفظ اللہ تعالیٰ نے مبالغے کے لیے استعمال کیوں کیا؟ فرمایا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، ویطہرکم سے پہلے لیذھب عنکم الرجس میں بات تو ختم تھی، جب پلیتیوں سے دور کر دیا تو وہ پاک ہو گئے، لیکن پھر رب نے ویطہرکم کیا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو بتایا جا رہا ہے ہم نے اپنے نبی کی آل کو اتنا پاک کیا ہے، اتنا پاک کیا ہے کہ قرآن نے یہ لفظ پاک کرنے کے بعد بھی ایسا کوئی عیب نہیں چھوڑا، ایسی کوئی پاکیزگی اور ایسی کوئی ناپاکی اور ایسا کوئی نقص ان کے اندر نہیں چھوڑا کہ جس سے ذرا بھی شیبہ پیدا ہو۔ اس لیے رب نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ، پھر ہم نے تمہیں پاک کر دیا، اور پاک کیا کر کے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ تیسرا مبالغے کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے تمہیں ایسا پاک کر دیا، چادر تطہیر کے اندر رکھ کے اہل بیت کو، کہ جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ اب حضرات محترم، یہ والی آیت پڑھ کے ہر بندہ کہتا ہے اہل بیت پاک ہیں۔ کیا ہے؟ پاک ہیں۔ اب صحابہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا صحابہ کو بھی اللہ رب العزت نے پاک کہا قرآن میں؟ تو آئیے ہم جس طرح کی ایک روایت میں نے ابھی 4 روایت پچھلے جمعے سے ابھی تک بیان کی کہ جامع ترمذی فرمائے ان سے محبت کرو گے، صحابہ سے محبت کرو گے، آج پھر 2 روایت میں نے پیش کی صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے پر اجر کیا ملتا ہے۔ اب بات تیسری آ گئی کہ اللہ نے جس طرح اہل بیت کو ہر طرح کی پلیتگی سے، ہر طرح کے رجس سے پاک کر دیا، کیا صحابہ کے بارے میں بھی کوئی اس طرح کی آیت ہے کہ ہم صحابہ کو بھی پاک کہہ سکیں؟ تو آئیے میرا رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ رب کہتا ہے قرآن کھولو تمہیں پتا چل جائے گا صحابہ کی عظمت کیا ہے۔ آئیے جو لفظ اللہ پاک نے اہل بیت کے لیے یطہرکم کا لفظ استعمال کیا اور وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ کا لفظ استعمال کیا، وہی لفظ میرے نبی کے صحابہ کے لیے اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے۔ دوسرا مقام اٹھائیے
سورہ انفال سورت نمبر 8 آیت نمبر 11، وہ سورہ احزاب آیت تطہیر جس میں اہل بیت کی طہارت کو بیان کیا، چادر تطہیر کو بیان کیا۔ اب بات آئی میرے نبی کے صحابہ کی، ان کی تطہیر کو اللہ قرآن میں سورہ انفال سورت نمبر 8 آیت نمبر 11 میں قرآن کہتا ہے، بدر کے مقام پر جب مسلمان پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے تمہیں یہاں پہنچایا ہی اس لیے تھا کہ تاکہ ہم تمہیں چادر تطہیر عطا کریں۔ رب کہتا ہے بدر کے مقام پر جو صحابہ، وہ جنگ بدر جو تھی اس میں صحابہ اکرام تھے، اللہ کہتا ہے ہم نے بدر کے دن ان مسلمانوں کو، ان نبی کے صحابہ کو پہنچایا ہی اس لیے تھا کہ ہم انہیں چادر تطہیر، جو اہل بیت کو چادر تطہیر عطا کی ہے وہ انہیں عطا کر دیں، ورنہ رب کافروں کو گھر بیٹھے بھی مار سکتا تھا، گھر بیٹھے ہی ان کافروں کو، بدر کے جو کفار تھے ان کو مار سکتا تھا۔ صحابہ کو تلواریں چلانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، وہ گھر میں بیٹھے ہی سکڑ جاتے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے مقابلے میں صحابہ کو کھڑا کر کے اللہ نے ان پر اونگ طاری کر دی۔ کن پر؟ کفار پر اونگ طاری کر دی۔ بدر میں جب اونگ طاری ہوئی ان کفار پر تو پھر اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی۔ جنگ بدر میں رب نے بارش نازل فرمائی، اور بارش نازل فرما کر اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرما دیا۔ وہ آیت نازل فرمائی کون سی؟ جس میں صحابہ اکرام کی تطہیر والی آیت اتری کہ اللہ کہتا ہے میرے نبی کی آل جس طرح پاک ہے اسی طرح میرے نبی کے اصحاب بھی پاک ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ وہی قرآن کی آیت جس طرح کا لفظ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْزَ کا لفظ یہاں صحابہ کی بات آئی، قرآن کہتا ہے مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْزَ اہل البیت، وہاں اہل البیت ہے، یہاں پر رجز الشیطان وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ کا لفظ ہے۔ جس طرح قرآن وہاں رجز کی بات کرتا ہے اہل بیت کے بارے میں، یہاں بھی قرآن رجز کی بات کرتا ہے صحابہ کے بارے میں۔ جس طرح قرآن لِيُطَهِّرَكُمْ کا لفظ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں بولتا ہے، اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں صحابہ کے بارے میں مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ کا لفظ بولتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور آسمان سے تم پر ہم نے پانی اتار کر تمہیں اس سے ستھرا کر دیا، پاک کر دیا شیطان کی ناپاکی سے۔ کس کی ناپاکی سے؟ شیطان کی ناپاکی سے، تاکہ تم سے دور فرما دے اور تمہارے دلوں کو ڈھارس بندھائے، استقامت پہنچائے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس لیے اس سے تمہارے قدم جم جائیں۔ یہ رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر آیت فرمائی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے بارش کیوں نازل کی بدر میں؟ تاکہ اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چادر تطہیر فرما دے، چادر تطہیر عطا فرما دے، لیُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے تمہیں چادر تطہیر فرما دے۔ ادھر بھی تطہیر ہے اہل بیت کی، ادھر صحابہ کی بات آئی، ادھر بھی تطہیر ہے۔ یہی اہل سنت کی تقدیر ہے، یہی اہل سنت کی تقدیر ہے۔ اللہ نے اہل سنت کو دونوں پر ایمان کامل عطا فرمایا ہے کہ اہل بیت کی تطہیر کا ذکر کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کی تطہیر کو بھی ثابت کرتے ہیں۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ میں صحابہ کو اللہ رب العزت نے تطہیر کا مصداق بنایا، اور لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْزَ أَهْلَ الْبَيْتِ میں اہل بیت کو تطہیر کا حصہ بنا دیا ہے۔ آگے چلیے، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ میرے نبی کا خاندان کتنی عظمت والا ہے، اور خاندان رسول کی عظمت اور صحابہ کی عظمت کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا انما یرید اللہ
وہ جب اہل بیت کی بات آئی کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ ارادہ فرماتا ہے، تو اب ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم جو ارادہ کرتے ہیں کام بعد میں کرتے ہیں، ارادہ پہلے کرتے ہیں، تو اس سے یہ پتا چلا اللہ نے ارادہ کیا، ابھی پاک نہیں کیا۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کی تطہیر قرآن نے بیان کی، لیکن رب نے ارادہ کیا تو نہیں۔ لیکن اس کا ذکر ہم قرآن سے دیکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے تطہیر کے ارادے کا ذکر، اس کی طرف ایک انعام کا اعلان ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کا جو ارادہ ہے وہ تو ذکر ہے، اللہ فرما رہا ہے میں ارادہ کر رہا ہوں، لیکن یہ ذکر نہیں کہ اس نے ان اہل بیت کی تطہیر فرما دی۔ ارادہ کا ذکر ہے جس میں کام کا ارادہ کیا گیا ہے کہ میں ان کو پاک کروں گا، اور وہ واقعہ ہوا ہی نہیں، یعنی کہ وہ تطہیر ہوئی نہیں ہے۔ ذہن میں خیال آتا ہے تو سن لیجیے، اللہ کے متعلق کسی کا وہم شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میرے رب کی طرف سے منسوب صرف اتنا ذکر آ جانا کہ اللہ نے اس بات کا ارادہ کر لیا، یہی نتیجے کا اعلان ہے کہ میں نے ان کو چادر تطہیر عطا فرما دی ہے، یعنی کہ ان کو پاک کر دیا ہے۔ آئیے قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ ہم ارادہ کرتے ہیں تو بعد میں کرتے ہیں، لیکن جب اللہ ارادہ کر دے تو کیا وہ بات ہو جاتی ہے؟ تو قرآن کی سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں قرآن رب اپنے ارادے کے بارے میں کہتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا امر یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ارادہ کرتا ہے تو اسے کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا ارادے کے اندر کام بھی موجود ہے کہ اللہ نے اہل بیت کو پاک کر دیا۔ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کن ہوتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ، پس میں نے ارادہ کیا، تو ارادہ کر کے اللہ رب العزت نے اہل بیت کو بھی پاک کر دیا، صحابہ کو بھی پاک کر دیا۔ آگے چلیے، یہ جو آیت تطہیر میں نے 2 جمعے سے آپ احباب کے سامنے اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، اس آیت تطہیر میں میرے نبی کی ناموس کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ جب میرے نبی کی آل میں کوئی عیب نہیں ہے، میرے نبی کے اصحاب میں کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ جن کے اندر عیب آ جائے وہ تطہیر نہیں رہتا، وہ پاک نہیں رہتا۔ تو جب عام فرع ٹینی کو کہتے ہیں اور جڑ اصل کو کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے اصل میرے مصطفیٰ ہیں، اور فرع یعنی ٹینی صحابہ والے بیت ہیں۔ جب فرع کا یہ معاملہ ہے، اس کی ٹینیوں کا معاملہ یہ ہے وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہیں، نقص سے پاک ہیں، تو میرے نبی کی شان بھی کتنی اعلیٰ ہوگی جب فرع اتنی پاک ہے، ٹینیاں اتنی پاک ہیں، تو اصل کتنی پاک ہوگی۔ اصل ہے میرے نبی کی ذات۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ میرے نبی کو بھی اللہ پاک نے یہ مقام عطا کیا کہ جس نبی کی نسبت سے اللہ رب العزت نے صحابہ کو ہر عیب سے پاک کر دیا، اہل بیت کو ہر عیب سے پاک کر دیا، تو جس نبی کے یہ اصحاب ہیں، جس نبی کی یہ آل بیت اتنی پاک ہیں، تو وہ نبی ہر عیب سے کتنا پاک ہوگا۔ اسی لیے خلقت مبرم من کل عیب، یہ میرے نبی کے سامنے حضرت عصام نے جو نعت پڑھی تو میرے نبی نے ٹوکا نہیں کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، پاک پیدا فرمایا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے جب میرے نبی کے خاندان کا یہ عالم ہے تو خاندان بنتا ہے ماں باپ کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ ماں باپ ہوں تو آگے اولاد چلتی ہے، آل بیت چلتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جس گھر کی تطہیر قرآن بیان کرتا ہے اس تطہیر میں رہنے والے مکین میرے نبی کے والد سیدنا عبداللہ کی شان کا کیا عالم ہوگا، پھر سیدہ آمینہ کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ اس آیت تطہیر میں میرے نبی کے والدین کریم کی بھی شان کو اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے۔ اور اہل بیت اطہار ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ سنیے میرے نبی کی حدیث ہے، سوائق المحرکہ
بعض بڑے بڑے مولوی میں نے دیکھے وہ اکثر اس کتاب کا نام لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں السوائق المحرکہ، محرکہ لفظ ہے محرکہ تو وہ پڑھتے ہیں محرکہ، السوائق المحرکہ یہ نام نہیں ہے، یہ بڑے بڑے لکھے میں نے دیکھے لوگ وہ اکثر اس کتاب کا نام، لفظ اس کتاب کا اصلی نام ہے السوائق المحرکہ۔ یہ کتاب ہے ابن حجر مکی کی، صفحہ نمبر 150 پر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنت فی الجنت اغصانها فی الدنیا۔ میرے نبی نے فرمایا میں اور میرے گھر والے، میں اور میری اہل بیت جنتی درخت ہیں، جنتی درخت ہیں، اور اس جنتی درخت کی ٹہنیاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اس جنتی درخت کی ٹہنیاں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں ایک محلے میں کتنے سادات ہیں جو حضور کی وہ جنت والے جو درخت ہے اس سے ٹہنیاں بنی اور دنیا میں آ گئی۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، لوگوں کے لیے دنیا سے جنت میں پہنچنا بڑا مشکل ہے، قرآن کہتا ہے، لیکن یہ میرے نبی کی اہل بیت ہے، میرے نبی کا خاندان ہے کہ جنت میں درخت لگا۔ میرے نبی نے فرمایا میں اور میری اہل بیت جنت کا درخت ہے، اور جنت کے درخت کی جو ٹہنیاں ہیں وہ اس دنیا میں پوری کائنات میں اللہ رب العزت نے پھیلا دی ہیں۔ یہ میرے نبی کی آل کی شان ہے۔ اور آگے چلیے، قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 45، قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ فرمایا کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ نماز کا توسل تو جائز ہے، نفل کا توسل تو جائز ہے، اور روزے کا وسیلہ جائز ہے، اور یہ زوات کا توسل جائز نہیں ہے جی۔ وسیلے کی دو اقسام ہیں، ایک اعمال الصالحہ اور ایک زوات کا وسیلہ، یعنی کہ کسی نبی کی ذات، کسی ولی کی ذات، اہل بیت کے بارے میں ہم ان کا وسیلہ، صحابہ کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ اب سنیے، قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد مانگو تم صبر سے اور مدد مانگو تم نماز سے۔ جب نماز سے، نماز عمل ہے، اس سے مدد مانگنا، اس کا توسل جائز ہے، اور جب صبر جیسا عمل اس کا توسل جائز ہے، تو پھر میرے نبی کی اہل بیت ان کا توسل اور میرے نبی کی اصحاب ان کا توسل کتنا بڑا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ تو اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی اولاد اور اپنی آل اور اولاد کو ٹہنیاں بنا دیا ہے، تو پوری کائنات میں یہ ٹہنیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب جو بھی صدق دل سے ان کے ساتھ وابستہ ہوگا، ان سے نسبت رکھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے بھی جنت تک اپنے دربار کی رسائی عطا فرما دے گا۔ اور آگے میرے نبی کے خاندان، اس کا مقام کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ تو جنت ہے، یہ تو دنیا ہے۔ قیامت کے دن میری آل بیت کا اگر تم مقام دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی نے المعجم الکبیر، حدیث کی کتاب ہے طبرانی شریف کی، حدیث نمبر 2569 حدیث کا نمبر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کلو نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ الا نسبی و سببی۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ہر بندے کا حسب اور نسب، ہر بندے کا سبب اور ہر بندے کا نسب، خاندانی رشتہ منقطع ہو جائے گا۔ ہر بندہ لکل امرئ یومئذ شان یغنی وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ۔ قرآن کہتا ہے بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ہر بندہ ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، سب خاندان برادریاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن ہر نسب جب ٹوٹ جائے گا اور ہر سبب یعنی کہ ہر واسطہ، ہر وسیلہ ٹوٹ جائے گا، لیکن قیامت کے دن میرا نسب اور میرا سبب قیامت کے دن ختم نہیں ہوگا، میرا ختم نہیں ہوگا نسب بھی اور میرا سبب ختم نہیں، سوائے میرے نسب کے اور سوائے میرے سبب کے قیامت تک سارے لوگوں کے سبب ٹوٹ جائیں گے کہ اس کے سبب سے میں یہاں پہنچا ہوں، اس کے سبب سے میری یہ مشکلات حل ہوئی ہیں۔ قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہر بندے کا سبب بھی ٹوٹ جائے گا
اور نسب بھی ٹوٹ جائے گا. نسب برادریاں ہوتی ہیں, ہر وڈیرے کا رشتہ ٹوٹ جائے گا. میرے نبی نے فرمائے گا لیکن واحد محمد کی ذات ہے جس کا سبب بھی نہیں ٹوٹے گا اور جس کا نسب بھی نہیں ٹوٹے گا. یہ میرے نبی کی شان ہے. اب ایک اور حدیث کے اندر ایک اور لفظ موجود ہے, فرمایا الا سببی وسیری, فرمایا قیامت کے دن ہر بندے کا سبب نسب بھی ٹوٹ جائے گا. نسب سے مراد آل ہے. کیا ہے نسب سے مراد؟ جس سے نسب چلتا ہے. نسب سے مراد آل ہے. تو یاد رکھیے قیامت کے دن ہر بندے کی آل جو ہے وہ اس سے منقطع ہو جائے گی, اسے اپنی پڑے گی. اور آگے لفظ ہے وسیری. سیری کس کو کہتے ہیں؟ سسرال والوں کو. کس کو؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری آل بیت وہ بھی منقطع نہیں ہوگی اور میرے سسرال والے بھی مجھ سے منقطع نہیں ہوں گے. سسرال والے کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ میرے نبی کے سسر ہیں. پہلے دو خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق, یہ میرے نبی کے سسرال والے ہیں. تو سسرال والوں کا قیامت کے دن نسب نہیں ٹوٹے گا, یعنی صحابہ کا نسب